الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے ماہانہ درس قرآن مجید میں جامع مسجد غوثیہ مجاہد ٹاؤن گجرانوالہ میں حاضر خدمت ہے. محافظ ٹاؤن گجرانوالہ میں شکریہ، حاضر خدمت ہے. آج ہماری گفتگو گھروں کو خوبصورت بنانے کے لیے، جس طرح اسلام نے دل خوبصورت بنانے کے لیے حقوق مصطفیٰ بتائے، حقوق صحابہ اور اہل بیت بتائے، جنتیں کمانے کے لیے حقوق والدین بتائے، تو اسی طرح گھروں کو خوبصورت بنانے کے لیے حقوق زوجین، میاں بیوی کے حقوق آپس میں بتائے. اس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ شوہر کے ذمے پر کیا حقوق ہیں اور بیوی کے ذمے پر کیا حقوق ہیں، اور دونوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کس کو کون سی ذمہ داری دی ہے، اور کس طرح نظام زندگی چلایا جائے کہ گھر ایک خوبصورت آشیانی کی طرح مثالی گھر بن کے دوسروں کے لیے نمونہ بن سکتا. یہ اس لیے ہے کہ بدقسمتی سے دنیا کے سب سے خوبصورت مذہب کے ماننے والے ہونے کے باوجود ہم معاشی طور پہ بھی پریشان ہیں، معاشرتی طور پہ بھی پریشان ہیں، آئلی مسائلوں میں بھی گرے ہوئے، اور خانہ جنگی میں ہم مبتلا ہیں. ملکی، اندرونی، بیرونی ہر معاملے میں ہم پریشان ہیں. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ہم چلے جائیں تو ہمیں راحت ہو. ان جگہوں میں سے ایک گھر ہے جس کے بارے میں پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ انسان جب کہیں سے تھک جاتا ہے نا تو اس کو سکون چباڑے میں ملتا ہے. کس کا ملتا ہے؟ چباڑے میں. تو کہتے ہیں جو مزہ وہ مزہ بلخ میں نہ بخارے میں، جو مزہ چباڑے میں. کہاں میں؟ چباڑے میں. مثلا مثال وضاحت اس کی یہ ہے کہ بلخ چلے جائیں، خوبصورت محل میں چلے جائیں، یا تخت و تاج والے گھر میں چلے جائیں، جو سکون اور اطمینان اپنے گھر میں ہے وہ کہیں نہیں ہے. تو بندہ گھر جائے تو گھر جا کے کہ یار میں کس جہنم میں آ گیا، تو اس کو جہنم خود ہی بنایا ہے. اس کو جنت کیسے بنانا ہے یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سورۃ المائدہ کی النساء کی آیت نمبر 34 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء. فرمایا مرد ہم نے نگران بنائے ہیں گھروں کے، عورتوں کے اوپر مردوں کو ہم نے نگران بنایا. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض،
اس لیے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد اپنا مال اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے. فالصالحات، نیک بخت خواتین، قانتات، ادب والی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جس کی اللہ نے حفاظت کا حکم دیا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرنے والی خواتین. یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا وصف بیان فرمایا اور بیان کیا ہے کہ ہم نے مردوں کو نگران بنایا. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ہم دونوں برابر چلیں گے، یہ اسلام کا نہیں ہے، اسلام کا نہیں ہے. اسلام نے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے جتنے حقوق مردوں کو تھے ان کو دے دیے، اور جتنے حقوق عورتوں کو دینے تھے اتنے ان کو دے دیے. مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، میں سب سے پہلے اس حدیث سے بات شروع کروں گا، پھر میں آپ کو کچھ حقوق بھی بتاؤں گا تاکہ آج کے درس میں ہمیں کافی ساری اللہ تعالیٰ سمجھنے کے لیے باتیں عطا فرمائیں. آج ہے کیونکہ ہمارے پاس کافی سارا وقت ہے، 9 بجے جماعت ہونی ہے، تو انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے 5 منٹ پہلے تک بات کریں گے، پھر اس میں اذان ہوگی، پھر نماز ہوگی، تو پھر انشاءاللہ نماز کے بعد دعا ہوگی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشکات شریف کی حدیث نمبر 19 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، اے عورتوں کے گروہ، صدقہ کیا کرو. کیا کیا کرو؟ اور کثرت سے استغفار کیا کرو. میں نے جہنم میں جب دیکھا نا تو میں نے کثرت سے عورتوں کو وہاں دیکھا، میں نے کثرت سے عورتوں کو وہاں دیکھا. ایک عورت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس درس میں بیٹھی ہوئی تھی جب آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے. پھر آپ نے وجہ بیان کی کہ میں نے کثرت سے ان کو کہاں جہنم میں دیکھا، تو کیوں دیکھا؟ فرمایا کثرت سے لعنت کرتی اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی. حالانکہ دین میں بھی یہ ناقص ہوتی ہیں اور عقل میں بھی ناقص ہوتی ہیں. ایک عورت کہنے لگی، حضور ہم دین میں اور عقل میں کیسے ناقص ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری اللہ تعالیٰ نے گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی رکھی ہوئی ہے، یہ دین میں نقص ہے. اور جب تم عذر میں ہوتی ہو تو نماز نہیں پڑھنی ہوتی، روزہ نہیں رکھنا ہوتا، تو فرمایا یہ دین میں تمہارا نقص ہے. تو اس لیے شوہروں کی نافرمانی کرنے میں اور لعن طعن کرنے میں بہت زیادہ ہو، جس کی وجہ سے میں نے تمہیں دوزخ میں اوندا لٹکے ہوئے دیکھا. یہ ساری عورتیں نہیں ہیں، سینکڑوں ہزاروں آج کے تو مرد بھی دوزخ میں الٹے لٹکے ہوئے. کیوں؟ انہیں بھی معاشرتی معاملات کا نہیں پتہ. یہ اس وقت بات ہو رہی تھی جب مرد کثرت سے علم والے تھے، اب تو دونوں ہی ایک ہی صف میں کھڑے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خوبصورت گفتگو ارشاد فرمائی گھروں کے معاملے میں، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. فرمایا تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہترین سلوک کرتا. اور فرمایا میں سب سے بہترین مرد ہوں اس لیے کہ میں تم سب میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرتا ہوں. اسلام نے جن خواتین سے نکاح کا حکم ارشاد فرمایا، قرآن مجید نے ان کا ذکر کر دیا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف والمحصنات من النساء. انسانوں کا ذکر کر کے فرما دیا ان سے نکاح نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ جس سے چاہو نکاح کر سکتے ہو. یہ 15 رشتے بیان کر دیے. کتنے رشتے؟ ان سے نہیں نکاح ہو سکتا. تو جب نکاح کرنا ہے اپنی زندگی کو بہترین نظام کے ساتھ چلانا ہے تو اس کے لیے انتخاب بھی بہترین کرنا ہے. جب نکاح کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کو ملوز خاطر رکھیں. نمبر 1 حسن و جمال، نمبر 2 جاہ و جلال خاندان، حسب و نسب، نمبر 3 مال و دولت، اور نمبر 4 دین. تو فرمایا ان چاروں کو دیکھ کر دین کو ترجیح دینی. یہ ضرور پوچھا جاتا ہے لڑکا کیا کرتا، نوکری اپنی ہے کہ سرکاری ہے، بزنس کرتا ہے کیا کرتا ہے، کتنے پیسے کماتا ہے، فیوچر کیا ہے. لڑکے والے یہ پوچھتے ہیں ہنڈیاں بنانی آتی ہے، گردانی آتی ہے. میں نے نہیں آج تک دیکھا سوائے ان گھروں میں جو دیندار ہیں کسی نے یہ پوچھا ہو کہ بھائی صاحب بتاؤ لڑکا عقیدے کا کیسا ہے. کوئی نہیں پوچھتا عقیدے کا، بعد میں پوچھتے ہیں کہتے جی رشتہ کر دیتا ہے ہن منڈا رافضی نکلا ہے ہن دسو کی کریے، ہن رافضی نکلا ہے، ہن خارجی نکلا ہے، ہن ملحد نکلا ہے، ایتھٹس ہو گیا کی کریے، ہن دسو کی کریے. تو کہا کہ رافضی اور خارجی ہے، اب بتائیں کیا کریں. بڑے مشکل حالات، رشتہ کر لیا، پیسے بھی دے دیے، مال و اسباب بھی دے دیا، اب کیا کریں. تو یہ اگر پہلے دن پوچھ لیا ہوتا جناب بتائیں آپ کس نظریے کے بندے، کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے، دین آپ کا کیا ہے، وہ تو ظاہری بات ہے مسلمان مسلمانوں میں رشتہ کرتا ہے. آگے بھی تو پوچھنا پڑے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ تعالیٰ نے انوار و تجلیات برسائے، فضل و کرم کیا، وہ ساری کائنات سے بڑھ کے علم غیب کے خزانے عطا فرمائے، مانتے ہو؟ صحابہ کی توہین تو نہیں کرتے، اہل بیت کو برا تو نہیں کہتے، اولیاء اللہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہو؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. پوچھ لیں کچھ نہیں. ڈاکٹر کے پاس جائیں تو پوچھتا ہے نا کیا مرض ہے، یہ تو نہیں کھایا، وہ تو نہیں کھایا، یہ تو نہیں کیا، وہ تو نہیں کیا، ساری باتیں پوچھتے اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں یہ ساری باتیں پوچھوں گا تو علاج کرنے میں آسانی ہوگی. اس کے پاس 10 منٹ کے لیے جانا ہے تو جس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے اس سے بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کچھ کہے ہی نہ، کچھ بھی نہیں کہے گا، کچھ بھی نہیں کہے. ہم حضرت عمر بن خطاب سے زیادہ سیانے نہیں ہیں. وہ ساری دنیا میں سب سے بڑھ کر جس کو اللہ تعالیٰ نے عقلوں کے تاج عطا فرمائے نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت یافتہ ہے. کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو کہتے ہیں دیکھو حذیفہ بن یمان بیچ میں ہے کہ نہیں، میں نے نماز جنازہ کے لیے جانا. لوگ کہتے ہیں ہاں حذیفہ بن یمان ہے، تو فرماتے پھر عمر بھی جائے گا. اور جب کہتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان نہیں ہے تو کہا حذیفہ نہیں گیا میں نے بھی نہیں جانا. کہا کیوں؟ کہا حذیفہ بن یمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا فلاں مومن ہے فلاں منافق ہے، تو حذیفہ منافقوں کے نماز جنازوں میں شرکت نہیں کرتا تو عمر بھی نہیں کرتا. سیدھی سی بات، اس میں کیا الجھنے والی بات ہے. تو بنیادی چیزوں کے بارے میں آگاہی اور علم ہوگا تو نتیجے پہ پہنچنے میں آسانی ہوگی. لہذا جب بھی رشتہ طے کرے تو
تو جہاں اس کی نوکری کے بارے میں پوچھتے ہیں، جہاں اس کے خاندان کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں مکان اپنا ہے کہ نہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھیں کہ آپ کا کس نقطۂ نظر سے، کس اسکول آف تھاٹ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ کا نظریہ کیا بھائی جان؟ کیا بعد میں ہمیں یہ تو نہیں سننا پڑے گا جی اسی 11ویں نہیں مناتے، اسی 12ویں نہیں مناتے، اسی فلانا نہیں کرتے، اسی فلانا نہیں، تو ہوں ہی دس دو، ہوں ہی دس دو۔ لیکن یہ باتیں نہیں ہوتی، یہ وہی کرتے ہیں جو شیر ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی آج ہی صاف مسئلہ کر لو تاکہ بعد میں پریشانی نہ۔ تو دین کو ترجیح دو، یہ پوچھو لڑکا لڑکی نمازی ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد دین کی بنیاد پر رشتہ داری کرو، دین کی بنیاد پر۔ میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالی 2 باتوں میں رہنمائی اس سلسلے میں فرماتے تھے کہ جب بچہ پیدا ہو نا تو نیک آدمی سے گڑتی دلواؤ، نیک آدمی سے، نانا جی، دادا جی، چچا جان، پھپھا جان، تایا جان نیک ہے تو ان سے گڑتی دلواؤ، 2 اثرات ہوں گے، گھر کے بڑے کی تعظیم بھی رہ جائے گی اور گڑتی میں اس کی نیکی کا اثر بھی جائے گا۔ اور اگر نانا دادا دونوں دنیا دار ہے تو کوئی پرواہ نہ کرو، نہ نانے کی نہ دادے کی، نہ کسی کی پرواہ نہ کرو، اس بندے کو بلا کے لاؤ جو پنجگانہ نمازی اور تقوی والا بندہ ہے، کوئی رعایت نہیں ہے اس معاملے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا جناب داماد ہے، میرا فلاں ہے، فلاں ناراض ہو، ساری دنیا ناراض ہو، وہ جو بچے کو گڑتی دینی اس میں اثر ہے۔ اور دوسرا فرمایا کرتے تھے کہ رشتوں کے معاملے میں بالکل کوئی بات چھپاؤ نہیں، پہلے دن ہی پوچھ لو کہ بھئی ہم اس نقطۂ نظر پہ کھڑے ہیں، آپ کون سے نقطۂ نظر پہ کھڑے ہیں، کون سے اسکول آف تھاٹ سے ہیں، تاکہ آج ہی فیصلہ ہو جائے کہ ہم آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمائے مردوں کے، جن کو ہم ایک معنی میں حقوق کہتے ہیں، ایک معنی میں فرائض و واجبات کہتے ہیں، کہ مرد کے ذمہ واجب ہے یہ چیزیں عورت کو دینا۔ نمبر 1، جب وہ نکاح کرے اور رخصتی کرنا چاہے تو اس کے پاس اپنی بیوی کو دینے کے لیے گھر ہونا چاہیے، رہائش، چاہے وہ رہائش اس طرح کی ہے کہ سیپریٹ مکان ہے، چاہے وہ رہائش اس طرح کی ہے کہ اس میں 3-4 بھائی اکٹھے مل کے رہتے، کمرہ علیحدہ ہو، عموماً کمرے سبھی کے علیحدہ ہوتے ہیں، بسا اوقات کچن بھی علیحدہ ہوتے پورشن کے ساتھ، بسا اوقات نہیں ہوتے، تو کچن کے سیپریٹ ہونے نہ ہونے کی کوئی بات نہیں، جہاں علیحدہ ہوتے ہیں وہاں پردے داری زیادہ ہوتی ہے، جہاں نہیں ہوتے وہاں پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر، مرد کے ذمہ یہ لازم ہے کہ جس کو اپنے نکاح میں لے کے جا رہا ہے اس کے نان و نفقے کا خیال رکھے، کھانا، ضروریات زندگی اس کی پوری کرے، خوراک کھلائے اس کو، خشک روٹیاں 2 دن کھانا نہیں ہے اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس کا پراپر اس کے پاس انتظام۔ نمبر 3، لباس، نمبر 3 لباس، موسم کے بدلنے کے ساتھ، جو موسم بدلا، ہمارے پاکستان میں کتنے موسم ہیں؟ ہاں جی 4 موسم، جی جناب، 2 تسی بادشاہ بن رہے، 12 موسم ہے کہ کتنے موسم نے؟ 12، ساڈے ملک کی 12 موسم ہے کہ ہر روز نواں موسم اگتا ہے، نواں ہی چند چڑھتا روز، پھر تو 365 موسم ہوئے نا۔ ہمارے ہاں 2 موسم ہیں، سردی کا اور گرمی کا، تو موسم کی تبدیلی کے ساتھ ایک ایک لباس دینا یہ لازم ہے، زیادہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، جتنے مرضی دیں، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ جو لباس پورا سیزن استعمال نہیں ہوتا، سردیوں کا لباس ہے تو ظاہری بات ہے گرمیوں میں تو استعمال ہو ہی نہیں سکتا، تو پوری سردیوں میں بھی استعمال نہیں ہوا، اتنے کپڑے تھے، تو ایسا لباس جو پورا سیزن استعمال نہ ہو،
ایسے برتن جو پورا سیزن استعمال نہ ہو، ایسے بسترے جو پورا سیزن استعمال نہ ہو، وہ سال کے بعد زکوٰۃ کی لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ ہو جاتی ہے فرض۔ اگر کم ہو، استعمال میں اترے تو ضرورت کی شے، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ علماء کرام جن کی بڑی وسیع و عریض لائبریری ہے، کچھ کتابیں جو ان کے مطالعہ میں روز رہتی، کچھ ہفتہ وار رہتی ہے، کچھ ماہانہ وار رہتی، کئی کتابوں کی کبھی بھی زیارت نہیں ہوتی، تو جو سالانہ ان کے مطالعہ میں نہیں آتی اور وہ مال وقف بھی نہیں ہوتا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سال کے بعد۔ وقف ہو تو پھر تو وہ وقف ہو گیا ہوا، وہ کسی کی بندے کی ملکیت نہیں رہا، تو جب وہ اپنی ذاتی ملکیت ہو اور سال بھر وہ مطالعے میں نہ ہو تو پھر اس کے اوپر سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ تو کپڑے اتنے ہونے چاہیے۔ اس کا بہترین حل ہے، جب نئے کپڑے بنا کے دو تو پرانے غریبوں کو دے دو، تاکہ یہ بات ہی نہ رہ جائے۔ اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ پہلے آپ نے پہنے اور نماز پڑھی تو آپ کو ثواب ہوا، پھر غریب نے پہن کے نماز پڑھی تو اس کا بھی ثواب آپ کو۔ تو یہ مرد کے ذمے پہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ان حقوق کی رعایت کرے۔ اور یہ جو عورت کے حقوق تھے وہ آپ نے سن لی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید کی آیت کے شروع میں ہی بیان فرما دیا کہ جو عورتیں ہیں تقوی والی، نیک اور صالح، فالصالحات نیک بخت عورتیں، قانتات ادب والیاں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جس کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتی، ایک اس کی حفاظت کرتی، اور نمبر دو اپنے شوہر کے احکامات کی تابع داری کرتی۔ یہ اس کے ذمہ ہے۔ جب اس کو یہ پتہ ہوگا میرے ذمہ یہ حقوق ہے، اور مرد کو پتہ ہوگا میرے ذمہ یہ حقوق ہے، تو زندگی احسن طریقے سے گزرے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمایا کہ شوہر کا کام یہ ہے کہ اپنی بیوی کو تعلیم قرآن دے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ پڑھنا لکھنا اتنا نہیں عام کرتے تھے، بچیوں کو پڑھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو آج کے دور میں لوگ پڑھاتے ہیں اسکول زیادہ، تو اسکول میں تو قرآن نہیں پڑھایا جاتا، وہاں تو اے ایپل بی بال ڈی ڈاگ سی کیٹ پڑھایا جاتا، قرآن مجید نہیں پڑھایا جاتا۔ اگر کہیں موقع ملے، ایسا اسکول ہو یا کسی کی دسترس میں ہو، اس کو چاہیے کہ خواتین کو 4 صورتیں ضرور پڑھائیں، 4 صورتیں ضرور پڑھائیں۔ نمبر 1 سورۃ النساء، یہ ساری پڑھائے، تھورلی پڑھائے، اس کے سارے تفصیلی احکامات پڑھائے۔ نمبر 2 سورۃ النور، نمبر 3 سورۃ الاحزاب، نمبر 4 سورۃ حجرات۔ یہ 4 صورتیں، ایک میں آیا سورۃ مائدہ بھی پڑھا، لیکن یہ 4 صورتیں زیادہ آئی ہیں۔ ان 4 صورتوں سے اپنی بیٹیوں کو، اپنی خواتین کو متعارف کروانا چاہیے اور ان کو اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ اس میں کیا کیا ہے؟ سورۃ النساء میں وراثت ہے، نکاح کے مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہیں، اطاعت رب کائنات اور اطاعت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سفر و حضر کے مسائل ہیں۔ پھر جب سورۃ نور میں چلے جائیں تو گھرداری ہے، گھر کیسے گزارنا ہے، پردے داری ہے، کس کو گھر آنے دینا ہے، کس کو گھر نہیں آنے دینا، اور سورۃ احزاب میں پردے کے مسائل ہیں، اور سورۃ الحجرات میں ادب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ 4 چیزیں سکھا کے ایک خاتون کو منظم ایک پیکج دیا گیا ہے اسلام کی طرف سے کہ جو خاتون قرآن کی یہ 4 صورتیں سیکھ لیتی ہے، زندگی گزارنے کے لیے یہ صورتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ اگر کوئی بڑی باہمت ہے، وہ سارا قرآن شریف سیکھتی ہے، پورا علوم و فنون پڑھتی ہے سکھانے کے لیے، تو کوئی حرج نہیں۔ کثیر تعداد میں ایسی خواتین کا ذکر موجود ہے جنہوں نے سالوں علم پڑھا اور پھر سالوں دین اسلام کی خدمت کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری امی جان حضور، آپ نے 9 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کیا،
اور 47 سال حضور کے بعد دین اسلام کی خدمت کی. کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع عطا فرمایا. پڑھی ہوئی تھی تو خدمت کر سکی. تو یہ کہنا کہ نہیں بس انہوں نے پڑھا دو مڑ کے انہوں نے ویڑ نہیں ہے ایسی، تو وہ مصیبت تھوڑی ہے، وہ خاندان کا ایک فرد ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کی کیسے رعایت فرمائی. فرمایا جب گھر آؤ تو سامان تم نے ہاتھ میں پکڑا ہو نا تو لا کے بیٹی کے ہاتھ میں پکڑاؤ. کیوں؟ صنف نازک ہے، حوصلے میں کم ہے. جب تم اس کو فوقیت دو گے، اس کو آگے رکھو گے تو اس کا حوصلہ مضبوط ہوگا. باپ کے گھر میں مہمان ہوتی ہے تو مہمانوں کی تواضع کرنی چاہیے. اور آگے جا کے اس نے کنبے کو چلانا ہوتا تو باپ ہی کے گھر سے ساری تقسیم کاری کی پریکٹس اس کو ہونی چاہیے کہ باپ نے چیز دی، اس کو مہینے میں کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے، ہفتے میں کیسے کرنا ہے، کس کس کو کیسے تقسیم کاری کر کے دینی ہے. یہ سب گھر سے سیکھ کے جائے. اور پھر کیا ہوتا ہے، اگر آگے سے بندے اچھے نہ ملے تو جو سیکھ کے بھی گئی ہوں ان کو بھی یہی تانے مارے جاتے ہیں، تسی کی سیکھ کے آئی ہو، تسی کی سیکھ. اس لیے لوگ نہیں روتے، لوگ اس لیے نہیں روتے کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہے. کس نے کہا ہے بیٹیاں بوجھ ہوتی ہے؟ جتنی ہمدرد بیٹی ہوتی ہے نا ماں باپ کی، بیٹے نہیں ہوتے. بیٹے تو آلے ڈالے ہوتے، آلے ڈالے ہوتے، پوچھتے ہیں کبھی پوچھتے ہیں کبھی نہیں پوچھتے. کیوں ماں باپ روتے ہیں بیٹیوں کی وجہ سے؟ اس لیے کہ پتہ نہیں آگے بندے اچھے ملے کہ نہ ملے، پتہ نہیں کون سے دن میں کون سا دکھ ہماری بیٹی کو ملے، اس وجہ سے روتے. اور اگر اسلام کا نفاذ ہو تو پھر ایسے خوبصورت ماحول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. ہمارے یہاں عموماً ہوتا ہے کہ جب انسان رات کو دن بھر کام کرنے کے بعد گھر پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے اپنی بیوی سے لیاؤ کھانا لاؤ. میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ ماشاء اللہ، سارے بندے ایسے نہیں ہوتے، اللہ ماشاء اللہ تھوڑے ہوتے، سب یہی کہتے لیا کھانا لاؤ. کتنے بندے ایسے ہیں جو پوچھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کہ جب آپ گھر جاتے تھے تو آپ یہ نہیں کہتے تھے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کھانا لاؤ، آپ یہ پوچھتے تھے ایمان والوں کی امی جان آپ نے کھانا کھایا، آپ نے کھانا کھایا. یہ حسن خلق ہے کہ اس سے پوچھو کہ تو سارا دن گھر میں کام کرتی رہی، بچے بھی سنبھالے، صفائی بھی کی، کپڑے بھی دھوئے، سارا کچھ کیا، بتاؤ روٹی بھی کھائی ہے کہ نہیں کھائی؟ روٹی لاؤ جی. یہ مزاج بناؤ. اور میں آپ کو بتاؤں ہم مزاج میں اتنے بگڑے ہوئے، بیٹھے نا کھانا کھا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری بیوی ہے نا یہ ہم نے پیسے سے خریدی ہوئی. پیسے سے ایک بندہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے، یہاں پانی کا گلاس پڑا ہو، یہاں پانی کا گلاس پڑا ہو تو ایسے ہاتھ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ایسے ہاتھ کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ذرا گلاس پہ اے میرے ایتھے ہاتھ ہی پھنساؤ. اتنا وہ معذور ہے کہ بھئی یہاں گلاس پڑا ہوا ہے تیرے سامنے، بوٹی تو اٹھا کے کھا رہا ہے، تو گلاس نہیں پکڑ سکتا، گلاس پکڑ. اور بیوی کو پتہ ہے میں نے نہ پکڑا ہے تو 2 گالیاں مجھے پڑ جائیں. پھر وہ گلاس پکڑاتی ہے، پھر بادشاہ سلامت ایسے کر کے پی کے پھر ایسے پکڑتا ہے، ہوں اینا تو چوک کہتے رکھ. یہ گھروں کا مزاج ہے. بھئی تم کھانا کھا رہے ہو، سارا کچھ کر رہے ہو، تو گلاس نہیں پانی کا پکڑ سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے ماں باپ نے تربیت نہیں دی، سکھایا نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے پوچھا اے ایمان والوں کی امی جان آپ نے کھانا کھایا؟ تو کہنے لگی حضور میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. دکھائے کوئی بندہ ہے ایسی بیوی جس کے پاس ہے کہ اس کو 2 دن 3 دن کھانا نہ ملے تو وہ پھر صبر اور تحمل سے بیٹھی ہو، نہ اپنی ماں سے مانگا ہو، نہ دیورانی جٹھانی سے مانگا ہو، نہ کسی سے مانگا ہو، تو بیٹھی ہو تسلی کہ میرے میاں صاحب آئیں گے، میں سنت پوری کر رہی ہوں، میں 3 دن نہیں کھانا کھا. سر پھاڑ دے گی شوہر کا کہ اگر میرا کھانا نہیں پورا کر سکتے تو نکاح کیوں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے حضور 3 دن سے نہیں کھایا. آپ نے فرمایا اچھا
میں اللہ تعالیٰ سے کھانا لے کے آتا ہوں، تو آپ نے جا کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ یہ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد لو۔ کہ جب اللہ سے کوئی شے چاہیے ہو نا اللہ سے، تو نماز پڑھو۔ پہلے دن میں 48 رکعت پڑھتے ہو، اب 50 60 پڑھو، زیادہ نماز پڑھو۔ اس زیادہ والی نماز کا مطلب ہے یا اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب تو ہماری مدد فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی تو اللہ نے عثمان غنی کے دل میں بات ڈالی کہ جاؤ حضور پاک کے گھر کی خبر لو۔ وہ آئے اور پوچھا حضور کدھر ہے؟ کہا اللہ سے کھانا لینے گئے۔ کہا آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ کہا نہیں 3 دن سے نہیں کھایا۔ تو پہلے خام مان لے ہیں جو پکا ہوا نہیں تھا، پھر خیال ہوا کہ یہ پکائیں گے کتنا ٹائم لگے، پھر پکا ہوا لے۔ اور عرض کرنے لگے اماں جان جب کبھی ایسی صورتحال ہو تو میں ادھر قریب ہی رہتا ہوں، آپ کے عثمان غنی میں قریب ہی رہتا ہوں، تو مجھے کہہ دیا کرے۔ تو فرمایا نبوت کے گھر کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تم سے کھانا مانگے، اللہ سے مانگتے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کھانا بھیج دیا، عثمان غنی دے گئے۔ فرمایا ٹھہرو میں پہلے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کر رہا ہوں، پھر میں آ کے کھانا کھاتا ہوں۔ لہذا بیویوں سے ان کی ضروریات کے بارے میں پوچھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری خواتین کے لیے جو رول ماڈل خواتین تھیں ان کا ذکر کیا، اور یہ بڑا ہی اہم ہے، اس کو سننا بڑا ہی اہم ہے تاکہ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، بڑی خواتین کو، چھوٹی خواتین کو یہ پتہ چلے کہ ہم نے کن کو فالو کرنا۔ جو پی ٹی وی پہ آتی ہیں یا جیو پہ آتی ہیں یا ARY پہ خواتین آتی ہیں صابن بیچتی ہوئی یا چائے کی پتی بیچتی ہوئی یا فلانا کام کرتی ہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے یا کن کو کرنا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی، کائنات کی سب سے بہترین خیر والی جو خواتین ہیں، فرمایا خیر النساء للعالمین 4، 4 عورتیں۔ نمبر 1 مریم بنت عمران، مریم بنت، یہ رول ماڈل میں پہلی خاتون ہے۔ نمبر 2 خدیجہ بنت خویلد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ایمان والوں کے سب سے بڑی امی جان۔ نمبر 2 فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسیہ امرات فرعون کی بیوی آسیہ۔ یہ خواتین ہیں، کیوں؟ ایک تنہا رہی، مجرد رہی، خود نظام زندگی چلایا، ایک کفر کے اندر رہی، اسلام نہیں چھوڑا، ایک شوہر کی خدمت گزار تابعدار رہی، اور انہوں نے ہر جگہ پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون اور حسن سلوک کیا، اور ایک آپ کی شہزادی غیرت اور تقوی کا اتنا بڑا محور تھی کہ ساری دنیا کی خواتین کا تقوی ایک طرف اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا تقوی ایک طرف۔ تو فرمایا یہ ہے رول ماڈل، اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان کو فالو کرو۔ تو سیدہ فاطمہ کو فالو کریں گے تو پردہ کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے، روزہ رکھنا پڑے، خیرات کرنی پڑے، صدقہ کرنا پڑے۔ کیوں؟ یہ وہ خواتین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی مقرب خواتین۔ ہماری خواتین کو ان کی ہسٹری پڑھنی چاہیے کہ یہ کیسی عزت و عظمت والی خواتین۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر گھروں کے معاملات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں نحوست رکھی ہوئی ہے، کچھ چیزوں میں نحوست رکھی ہوئی، مثلا مکان میں نحوست، سواری میں نحوست، عورت میں نحوست۔ بعض جگہ پہ تو دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ بڑے آرام سے کہتے ہیں منحوس ہے یہ، منحوس ہے یہ۔ اور سب سے بڑی تنقید تب ہوتی ہے جب خدا نہ کرے ایسا ہو کہ عورت بیٹی کسی کی بیاہ کے جائے تو وہاں جاتے ساتھ ہی فوتگی ہو جائے، کہہ دی یہ بندہ کھا گئی آ کے،
یہ زمانہ جاہلیت کی گفتگو. عورت کی ذات میں کوئی نوست نہیں، عورت کی ذات میں کوئی نوست، مکان کی اینٹوں میں کوئی نوست نہیں، سواری کی ذات کے اندر کوئی نوست نہیں، ان کے وصفوں کے اندر خرابی ہوتی. مکان کا وصف تنگی والا، چھوٹا ہو، بدبودار ہو، ہوا نہ آتی ہو اور وہاں بیٹھ کے دم گھٹتا ہو، تو یہ اس کا وصف ہے. تنگ ہونا یہ نوست ہے. ایک مکان کی نوست یہ ہمسایہ برا مل جائے. سواری کی نوست یہ ہے کہ سواری بدک جاتی ہے، بیٹھتا ہے تو گرا دیتی ہے، بیٹھتا ہے تو گرا دیتی ہے، تو یہ گرا دینا اس کی نوست ہے. اور عورت کی نوست یہ ہے کہ وہ بدخلق ہو، ذات کے اعتبار سے وہ عورت نوست نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی شخصیت کی عزت و احترام اور وقار کو بیان کی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین خاتون وہ ہے، بہترین خاتون وہ ہے کہ جب اس کا شوہر باہر سے آئے، اپنی بیوی سے ملے تو اتنے اچھے طریقے سے ملے کہ شوہر کی طبیعت کو خوش کر دے. تو فرمایا بہترین خاتون. مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، ویسے تو احادیث کے اعتبار سے یہ اختلافی ہے، لیکن ہم اس سے کوئی مسئلے کا استدلال نہیں کرنے لگے. ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، تفاسیر میں آیا ہوا اور احادیث میں جو اس کا ذکر ہوا، بعضوں نے اس کا اقرار کیا، بعضوں نے کہا نہیں یہ بات صحیح نہیں، یہ میں نے اس لیے بتا دیا. تو تفسیر میں آیا ایک صحابی وہ اپنے بیوی اور 2 بچوں کو چھوڑ کر کسی سفر پہ چلا گیا. جب واپسی آنے کا دن تھا، ایک بچہ فوت ہو گیا. اس نے کیا کیا، اس کو علیحدہ کمرے میں لٹا کے اس کے اوپر چادر ڈال دی. شوہر آیا، حال وال پوچھا کہ بچے کدھر؟ اس نے کہا بتا دو، کھانا کھاؤ. کھانا شانا کھلایا، اس کی ضروریات ساری پوری کی. اس نے کہا بتاؤ بچہ کدھر ہے؟ کہنے لگی پہلے یہ بتاؤ اگر مالک ہمیں کوئی شے دے ادھار، پھر وہ کہے میرا ادھار واپس دے دو، تو ہمیں دے دینا چاہیے؟ کہاں دے دینا چاہیے. کہا پھر اس کا سامان دے کے غمگین ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کہا نہیں، اس میں غم کی کیا بات ہے، مالک کا تھا، اس نے دیا واپس لے. پھر کہا کہ بچہ فوت ہو گیا، مالک نے دیا تھا، اس نے واپس لے لی. تو اس کے اس احسن طریقے سے اتنے بڑے حادثے کا ذکر اپنے شوہر سے کرنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا سنا کہ اس کی بیوی نے اتنے احسن طریقے سے فرمایا، تو فرمایا تیری بیوی تو جنتی خاتون ہے کہ اس نے آتے ساتھ بجلیاں نہیں گرائی. جس طرح ہماری خواتین، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ گھر آؤ، اے دی شکایت، او دی شکایت، او دی شکایت، انج ہو گیا، انج ہو گیا، سیاپا پہ گیا، مر گئے، فلاں ہو گئے، اگر پتہ نہیں آسمان تھلے آ گئے. پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہوتی ہے. جب آپ بات کو ٹھنڈا کر کے بتائیں گے نا تو آدھا جھگڑا وہی ختم ہو جائے. جب آپ شوہر کو ایسے کر کے اٹھائیں گے تو لڑائی ہو، اور طیش میں کبھی نقصان، کبھی فائدہ نہیں ہوا، ہمیشہ نقصان. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی کو فرمایا کہ طیش میں فیصلہ نہیں کرنا، ہمیشہ تو طرفداری کرے گا. شوہر بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ جب اس کو طیش دلوایا جاتا ہے، اس طیش دلوا دے ماں، طیش دلوا دے بیوی، طیش دلوا دے بہن، طیش دلوا دے بیٹی، جس کے پاس کھڑا ہے جس نے اس کو طیش دلوا دیا مرد کو، تو طیش خرابی پیدا کرتا. طیش میں اور غصے میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے. اگر کوئی بات سنا بھی دے، بہترین حکم اسلام میں سے، اگر آپ کے کان میں کسی نے بات ڈالی کسی کے بارے میں، اس کو سمپل کہو کہ یار اس کو لے آ، پھر میں دونوں کی بات سنتا ہوں. تو
پہلی تو آدھا کام وہیں پہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر آدھا وہاں پہ ٹھنڈا ہو جائے گا جب دونوں اکٹھے ہوں گے، تو جو طوفان دل کے اندر سوال و جواب کا چل رہا ہے وہ ایسے ہی ختم ہو۔ ہمارے ہاں گھروں میں اکثر لڑائیاں اور پریشانیاں صرف کم علمی اور جہالت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے کیا حقوق ہے، کیا رائٹس ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ سینگ ہر وقت پھنسا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم دلیر ہیں کہ ہم صبر نہیں کرتے۔ ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا قبلہ تشریف فرمایا، حنیف صاحب، ایک خاتون آئی جو کہ دیورانی تھی، کہنے لگی حضور سرکار میری جٹھانی دن بہت لڑائی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا ہن نہیں ہوئے گی، وہ لگا نا تو میں نہیں کہہ سکتا، آپ نے فرمایا ہن نہیں ہوئے گی، اے تعویذ لے جا تے جس لئے لڑائی ہوئے نا ایتھے رہ لے، تے جو تیری جٹھانی تینوں گلاں کرے نا تے بھڑا مندہ کہے اینوں تو نپی جانا ہے۔ انہوں نے کہا تعویذ اس نے لے لیا، ایک دن کچھ دن کے بعد کہا رکھ لی، وہ تیز ہوتی گئی ہے، تعویذ دباتی گئی، تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگی میں تو آپ ہی ہمیں لڑی جانی ہے، تو کہنے کچھ نہیں، لڑائی ختم ہو گئی۔ کہنے لگی سرکار تو یہ تعویذ دیتا ہے نا یہ بڑا کام آیا۔ آپ نے کہا کام دا بڑا سی، بڑا کام دا سی، کہنے کی لکھیا؟ آپ نے کہا وہ لکھا کچھ نہیں سی، وہ تیرا منہ بند کرنا سی، اسی تیرا منہ بند کرنا سی، بات کی دے کے جواب ختم۔ یہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے لوگ لڑ رہے ہیں، بڑے علم والے بھی لڑ رہے ہیں، ذاتی مفادات پہ لڑ رہے ہیں۔ کیوں لڑ رہے؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کے اندر صبر نہیں۔ وہ کہا میں عرش تے بیٹھا ایڈا ایڈی میری عزت، 20 بندے میرے اگے بیٹھے نے تے سارا پاکستان بیٹھا تے مینوں کسی نے انج کیا ہے تے میں تے انج کر داں گا۔ ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، فوت ہو گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ غری کی رحمت کرے۔ انہوں نے میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کسی مضمون پر 86 صفحے کا مضمون لکھ دی، بابا جی سرکار میں دہایا، میں کہا یہ جواب دی، فرمایا پتر اتنے نکرے رہ دے، اتنے رہ دے، خیر پتر اسی اپنا کام کریے، اسی اپنا کام کریے۔ تو کیا ہونا کیا تھا؟ انہوں نے مضمون کے اوپر مضمون لکھا، میں نے اس کا جواب لکھنا تھا، پھر انہیں لکھنا سی، پھر میں لکھنا سی، تو جنہا کام سی وہ ختم۔ بیشتر لڑائیاں ایسی ہیں جو صرف ذاتی مفادات کی ہیں، ذاتی غصہ ہے اس کے اندر، اگر اس کو بیٹھ کے حل کیا جاتا تو لوگ تماشا نہ دیکھتے تھے۔ اپنے نفس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسے کیا اور صفوں کے صفحے ضائع کر دیے، توانائیاں ضائع کر دی، کچھ بھی نہیں پلے پڑا، کچھ بھی پلے نہیں۔ حالانکہ اس کا سادہ سا حال تھا، کسی نے 2 4 5 10 باتیں کی تھی اور کہنا پائی 2 اور کہہ رہا ہے، 2 اور کہہ رہا ہے، خاموش رہے، چلو اپنا کام کرو، ختم ہو جانا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اتنا بڑا آدمی مجھے کوئی بات کرے تو میں چلا جاؤں خاموشی سے، میں اس کو کچھ نہ کہوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے، اسلام یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنے ذاتی معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، پھر اللہ کا کمال دیکھیں، اللہ کیسے بدلہ لیتا ہے۔ ہم نے خود ہی بدلے لے لیے تو آخرت میں کوئی نہیں ملنی شاید، بالکل ختم۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑی اہم بات ہے جی، یہ سارے بھائی توجہ سے سنیے، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ بھی سنیں کیونکہ آگے بچوں کی ہونی ہے، اور جن کی نہیں ہوئی وہ بھی سنیں۔ جب شادی ہوتی ہے نا تو ظاہری بات ہے لڑکے اور لڑکی دونوں کی طرف کے رشتہ دار ہوتے ہیں، تو لڑکی کی طرف کی لڑکیاں اور لڑکے کی طرف کے لڑکے دوست، شادی ہو جاتی پھر پوچھتے سناؤ جی افتخار صاحب، پھر سناؤ جی، بیاہ ہو گیا جی، پھر سناؤ جی۔
جواد بھائی کیا ہو گیا جی؟ شادی ہوگی رات کو، سناؤ جی، پھر کیا پوچھنا چاہتے ہو بھائی؟ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پردے کی بات، تنہائی کی بات اپنے دوستوں کے سامنے، مردوں کا مردوں کے سامنے اور عورتوں کا عورتوں کے سامنے بیان کرنا ایسے ہے جیسے قربت والے معاملات کو سب کے سامنے پورا کر رہے ہیں. بالکل ناجائز اور حرام ہے کوئی یہ بتائے کہ میرا بیوی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میری بیوی اس طرح کی ہے، اس طرح کی ہے، میرا شوہر اس طرح. بالکل بتانے کے لیے میں نے پڑھا ایک جگہ کہ ایک بندے کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، تو اسے کسی نے کہا کہ یار مجھے بیچ میں ڈال لو، میں صلح کرا دیتا ہوں. کہنے لگا نہیں، اس نوعیت کی نہیں ہے، ہم خود ہی حل کر لیں گے. کہنے لگا اچھا بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے اسلام نے منع کیا، میں اپنی ذاتی بات تمہیں نہیں بتا سکتا. بہرحال بتائے نہیں. کچھ دیر کے بعد وہ چلا گیا، واپسی آیا تو پتہ چلا ان دونوں کی طلاق ہو گئی. کہنے لگا یار تو کہتا تھا وہ مسئلہ چھوٹا سا ہے، طلاق ہو گئی، بہت بڑا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے. اچھا اب بتاؤ ہوا کیا تھا؟ کہنے لگا مجھے اسلام نے منع کیا، غیر عورت کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. جب بیوی تھی تو بیوی ہونے کی وجہ سے نہیں بتائی، اور جب طلاق دے دی تو غیر ہونے کی وجہ سے نہیں بتائی، ختم ہو گئی بات. تو یہ جو دوست یار ہوتے ہیں نا، ان کو بالکل نہیں بتانی چاہیے. اس لیے بیوی کسی کی، بیٹی کسی کی، عزت کسی کی، اور اس کمینے آدمی کے نکاح میں آ گئی تو دس پھر دس سارے جان. لہذا اپنی خواتین، اپنی بیٹیوں، بہنوں، بیویوں کی کوئی بات کسی کو مت بتائیں. اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ دیا ہوا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے. تو ایک دوسرے کو بے لباس کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر منع فرمایا اس بات سے، عورت کو منع کیا کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی اور عورت کی تعریف نہ کر. کہ جب تو کہے گی کہ او جڑی میری فلانی سہیلی ہے نا، وہ جڑی امریکہ رہندی ہے، کینیڈا رہندی، وہ اینی چنگی، تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ چلو انہوں بھی لے آئیے، لہذا نقصان ہو جائے. اس لیے اسلام نے اس سے منع کیا، سخت منع کیا ہے کہ ہم ان عادتوں سے بچ کے رہیں. ایک دوسرا آخری مسئلہ، کیونکہ یہ موضوع بہت لمبا ہے، میں اس کو اختصار کے ساتھ جو بیان کرنا چاہتا تھا وہ میں نے کر دیا. جب میاں بیوی دونوں نیک اور صالح ہو، یا ایک نیک ہو دوسرا نیکی کی طرف اتنا راغب نہ ہو، ایسی صورت میں عورت پابند ہوتی ہے فرائض واجبات کے بعد جب وہ نفلی کام کرنا چاہے، نفلی عبادت کرنا چاہے، تو اس کو اپنے شوہر سے اجازت لے لینی چاہیے. اپنے شوہر سے، مثلا ایک خاتون اپنے گھر سے دیندار آئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لوں، اس کا شوہر نہیں رکھتا تو وہ رکھنا چاہتی ہے، تو پوچھ لے میاں صاحب میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ کہ نہیں رکھ لوں. اب وہ اجازت دے دے تو پھر وہ منع نہیں کر سکتا، اجازت دے دے تو پھر وہ منع. لیکن جو فرائض ہے، جو واجبات ہے، اس کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، وہ لازم ہے، وہ کرنے ہی کرنے. یہ ہمارے بزرگ ہیں حاجی حنیف صاحب، تو انہوں نے کہا کہ وہ 15 رشتے بیان کر دیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا. میں بولتا ہوں، گن لینا میرا. افتخار صاحب، نمبر 1، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جن سے تمہارے آباء و اجداد نکاح کر چکے، تمہارے آباء و اجداد جن خواتین سے نکاح کر چکے ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. نمبر 2، حرمت علیکم امہاتکم، مائیں ساری، سگی مائیں، ایک اوپر، پھر اوپر سگی ماں، ابو کی امی، پھر دادے کی امی، یہ اوپر کی سگی مائیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. وبناتکم، ساری بیٹیاں، 3. نمبر 4، اخواتکم، بہنیں. نمبر 5، اماتکم، پھوپھیاں.
نمبر 6 خالاتکم خالائیں، نمبر 7 بنات الاخی بھائی کی بیٹیاں، نمبر 8 بنات الاختی بہن کی بیٹیاں، نمبر 9 امہاتکم اللاتی ارضعنکم رضائی مائیں، دودھ جنہوں نے پلایا۔ کتنے ہو گئے؟ 9۔ نمبر 10 وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَ اور رضائی بہنیں، نمبر 11 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ساس وربائب، ربیبہ وہ خاتون ہوتی ہے جو جس خاتون سے نکاح کیا اس کے ساتھ پیچھے سے پچھلے شوہر سے جو بیٹی جوان آئی وہ ربیبہ، وہ ربیبہ تو ربائب۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، 13 نمبر سلبی بیٹوں کی بیویاں، بہویں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو سگی بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء اور شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور یہ 15 رشتے جو نص سے ثابت ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ 1 2 3 4 5 اور بھی صورتیں بنتی ہیں جو انہی سے نکل کے بنتی ہیں۔ مثلا پھوپھی کا اور بھتیجے کا نکاح نہیں ہوتا، پھوپھی کا اور بھتیجے کا نکاح نہیں ہوتا، تو حدیث میں آیا کہ پھوپھی اور بھتیجی بھی ایک نکاح میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ خالہ اور بھانجا ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو خالہ اور بھانجی ایک بندے کے نکاح میں بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ 4 نکاح کرنے کے بعد 5واں نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، 5واں نکاح کرنا چاہے، نکاح شغار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، نکاح موقت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، ناجائز اور حرام ہے۔ کسی کی بیوی کو طلاق دلوا کے عدت پوری ہونے سے پہلے نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو انہی صورتوں سے آگے سے نکلتی۔ تو یہ میں نے آپ کو ساری صورتحال بتا دی۔ اگر کسی نے حقوق زوجین کے اوپر تفصیلی مضمون پڑھنا ہو تو یہ میرے پاس کتاب ہے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی، اچھے میاں بیوی، سیدھا راستہ .com ویب سائٹ کے اوپر پڑھی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی بائی ہینڈ لینا چاہتا ہے تو اگلی دفعہ میں جب آخری منگل میں آؤں گا تو میں اس کا نیا ایڈیشن آ رہا ہے وہ لیتا ہوں گا، تو جس نے لینا ہوگا وہ لے لے۔ ویسے اگر کسی کو ارجنٹلی چاہیے ہو تو سیدھا راستہ .com ویب سائٹ ہے، سیدھا راستہ .com، اس پہ یہ پڑھی ہوئی ہے، وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا کرے۔ کسی پیارے بھائی نے کوئی میاں بیوی کے حقوق سے متعلقہ بات پوچھنی ہے تو ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، 6 منٹ ہے تو پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ گھڑی 6 منٹ آگے ہے۔ آج میں نے بڑا دیکھ کے دھیان رکھا ہوں۔ جی اوکے، سب راضی ہو بڑھیا نال؟ چلو اللہ خوش رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ یا اللہ، محافظ ٹاؤن والوں نے بڑے محبت سے، پیار سے، اطمینان سے بیٹھ کر مجھ بیمار آدمی کی ٹوٹی پھوٹی باتوں کو لفظ میں، جملوں میں شدائی نہیں تھی پھر بھی سنا۔ یا اللہ ان کے اس وقت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے گھروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ماحول سے وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے بیٹوں کو صحابہ کا کردار پڑھانے کی توفیق عطا فرما، اور بیٹیوں کو کائنات کی عظیم ترین بیٹی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، آپ کے جگر کا ٹکڑا، ساری کائنات کی خواتین سے بڑھ کر فضیلت والی حسنین کریمین کی امی جان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی پاک، اور کائنات کی تمام خواتین کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تابعداری میں رہتے ہوئے پاکیزہ اور بابرکت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہم سنتے ہیں ہمیں آگے اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔
صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔